بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 106 ہے، جس کا عنوان ہے بدایۃ المجتہد کی کتاب الطلاق کا الجملۃ الثانیہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، اور آج انشاءاللہ ہم فَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي احکام سے پڑھیں گے۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 105 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے چند چیزوں کی وضاحت کی تھی، جن میں صریح اور کنائی الفاظ کی وضاحت بھی شامل تھی کہ صریح الفاظ کون سے ہیں، کنائی الفاظ طلاق کے کون سے ہیں، ہم نے اس پر بات کی تھی۔ اور چونکہ اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف تھا، تو ساتھ ہی ساتھ ہم نے اختلاف کی وضاحت بھی کی تھی کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک صرف طلاق کا لفظ ہی صریح ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سب کے سب کنایا ہیں۔ ایسے ہی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک 3 الفاظ تھے، ایک طلاق، دوسرا فراق، تیسرا سراح۔ یہ 3 الفاظ طلاق کے صریح ہیں۔ اس کے علاوہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جتنے بھی طلاق کے الفاظ ہیں وہ سب کے سب کنائی ہیں۔ ایسے ہی اہل ظاہر کا مذہب بھی ہم نے پڑھا تھا، وہ بھی یہی مسلک رکھتے تھے کہ یہ 3 الفاظ ہی جو کہ امام شافعی کے نزدیک ہیں صریح ہیں، اس کے علاوہ سارے کے سارے کنائی الفاظ ہیں۔ تو پھر اس پر ہم نے دلائل بھی پیش کیے تھے۔ فقہا کا چونکہ اختلاف تھا، تو اختلاف پر ہر فقیہ کے دلائل موجود ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو ہم نے دلائل بھی ذکر کیے تھے۔ اور پھر فراق اور سراح یہ 2 الفاظ ہیں، ان دونوں الفاظ کی وضاحت کی گئی تھی، جو کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ صریح الفاظ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران آج کے سبق میں ہم طلاق کے الفاظ کے ساتھ نیت شرط ہے یا طلاق کے الفاظ کے ساتھ نیت شرط نہیں، یہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب طلاق کے الفاظ بولے جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ طلاق کی نیت کرنا لازمی ہے یا نیت کرنا لازمی نہیں ہے۔ آج کے سبق میں، آج کی عبارت میں یہ مسئلہ زیر بحث لایا جائے گا، اور اس مسئلے کے بارے میں فقہا کی آراء پر روشنی ڈالی جائے گی کہ فقہا جو ہیں مشہور فقہا اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ تو یہ آج کی ہماری عبارت ہے، دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں آج کی اس عبارت میں۔ فَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي احکام صریح الفاظ طلاق، یعنی طلاق کے جو صریح الفاظ ہیں ان کے احکام میں فقہا کا اختلاف ہے۔ طلاق کے جو صریح الفاظ ہیں، یعنی ابھی پیچھے ہم نے پڑھے تھے طلاق کے الفاظ طلاق، فراق، سراح وغیرہ، یہ جو طلاق کے صریح الفاظ، اس کے علاوہ بھی فقہا کے نزدیک جو الفاظ ہیں طلاق کے صریح الفاظ، ان کے احکام میں فقہا کا اختلاف ہے۔ فَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ مَشْهُورَتَانِ، تو یہاں پر 2 مسئلے مشہور ہیں، 2 احکام مشہور ہیں طلاق کے صریح الفاظ کے بارے میں۔ احداہما، ان 2 مشہور مسائل میں سے پہلا مسئلہ، اتفق مالک والشافعی وابو حنیفۃ علیہ، یعنی ان 2 مسائل میں سے پہلا مسئلہ ایسا ہے جس پر امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان سب فقہا کا اتفاق ہے پہلے مسئلے پر۔ وثانیۃ، اور دوسرا مسئلہ، اختلافوا فیہا، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ جو 2 مشہور مسائل مصنف یہاں پر ذکر کرنے جا رہے ہیں، ان میں سے مصنف نے پہلے ہی بتا دیا کہ پہلا مسئلہ ایسا ہے جس میں فقہا کا اتفاق ہے، اور دوسرا مسئلہ ایسا ہے جس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ تو فَأَمَّا الَّتِي اتَّفَقُوا عَلَيْهَا، تو وہ مسئلہ جس پر فقہا کا اتفاق ہے، مصنف یہاں سے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ فَإِنَّ مَالِكًا وَالشَّافِعِيَّ وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ قَالُوا، یہ فقہا یعنی امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، قالوا، یہ فرماتے ہیں، لا يقبل قول المطلق اذا نطق بالفاظ الطلاق انه لم يرد به طلاقا اذا قال لزوجته انت طالق۔ پہلے ویسے سمجھ لیں تاکہ پھر ترجمہ سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے انتی طالقن کے الفاظ بولے، اور انتی طالقن کے الفاظ بول کر وہ کہتا ہے کہ جی میری تو نیت ہی طلاق کی نہیں تھی، میرا ارادہ ہی طلاق کا نہیں تھا،
تو یہ تمام فقہا کہتے ہیں لا یقبل قول المطلقی، تو ایسے طلاق دینے والے کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، لہٰذا طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب دیکھیں ان فقہا کے نزدیک یہ فرماتے ہیں لا یقبل قول المطلقی، یعنی طلاق دینے والے کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اذا نطق بالفاظ طلاق، جب وہ طلاق کے الفاظ بولے، انہ لم یرد به طلاقا، اور یہ کہے کہ جی اس کا ارادہ ہی نہیں تھا طلاق کا، طلاق کی نیت ہی نہیں تھی اس کی، وہ طلاق مراد ہی نہیں لے رہا تھا۔ اذا قال لزوجته انت طالق، جب وہ ان الفاظ کے ساتھ اپنی بیوی کو طلاق دے، انت طالق، یعنی انت طالق کے الفاظ بول کر طلاق دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی میری تو طلاق کی نیت ہی نہیں تھی، تو لہذا لا یقبل قول المطلق، ایسے طلاق دینے والے کی بات کا، ایسے شوہر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا، لہذا طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَكَذَلِكَ الصَّرَاحُ وَالْفِرَاقُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہی حکم صراح الفاظ اور فراق کے لفظ کے ساتھ بھی ہے، یعنی جیسے کوئی شخص انتی طالقن یعنی طلاق کے لفظ کے ساتھ طلاق دے رہا ہے، طلاق کا مادہ استعمال کر رہا ہے، تو ایسے ہی امام شافعی کہتے ہیں اگر صراح اور فراق کے الفاظ یا ان سے ماخوذ الفاظ استعمال کرے تو ان کا بھی حکم یہی ہے کہ جب کوئی شوہر ان جیسے الفاظ کے ساتھ طلاق دے اور کہے کہ جی میرا تو ارادہ ہی نہیں تھا طلاق کا، تو امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں تو لا یقبل قول المطلق، اس کی بات کا اعتبار ہی نہیں کیا جائے گا، ان الفاظ کے ساتھ بھی بغیر ارادہ بغیر نیت کے ہی طلاق واقع ہو جائے گی، اس میں نیت کو ٹٹولنا نہیں پڑے گا، نیت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ اتفاقی مسئلہ تھا کہ جی سب کہتے ہیں کہ جب اس نے صریح الفاظ کے ساتھ طلاق دی ہے تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی، نیت وغیرہ کو نہیں دیکھا جائے گا۔ وَاسْتَثْنَتِ الْمَالِكِيَّةُ، امام مالک رحمہ اللہ مالکیہ جو ہیں وہ کچھ استثناء کرتے ہیں اس میں، بِأَنْ قَالَتْ، وہ کہتے ہیں کہ إِلَّا أَنْ تَقْتَرِنَ بِالْحَالَةِ أَوِ الْمَرْأَةِ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى صِدْقِ دَعْوَاهُ، وہ ایک بات مزید اس میں ایڈ کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حالت کو دیکھا جائے گا، حالت کیسی ملی ہوئی ہے، حالت طلاق کی چل رہی ہے یا طلاق کی نہیں چل رہی، أَوِ الْمَرْأَةُ قرینۃ تدل علی صدق دعواہ، یا عورت کے پاس کوئی ایسا قرینہ موجود ہو جو اس کے دعویٰ کو سچا ثابت کر دے، شوہر کے دعویٰ کو سچا ثابت کر دے، ایسا کوئی قرینہ موجود ہو یا کوئی ایسی حالت موجود ہو تو پھر اس کی بات کا، شوہر کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ اگر یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں، صورتحال بھی ایسی نہیں ہے اور عورت کے پاس کوئی اس کے دعویٰ کو سچا کرنے کے لیے کوئی قرینہ بھی موجود نہیں ہے، تو پھر شوہر کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو انہوں نے مثال دی ہے مثل ان تسألہ ان یطلقہا من وثاق ہی فیہ، جیسے عورت مرد سے درخواست کرے، اسے سوال کرے کہ وہ اس کو طلاق دے دے من وثاق، جس بندھن میں وہ جکڑی ہوئی ہے اس سے اس کو آزاد کر دے، اس سے اس کو طلاق دے دے، اس سے رہائی دے دے، تو فیقول، شوہر کہے لہا انتی طالقن، تو لہٰذا پھر تجھے طلاق ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر صورتحال جو ہے وہ طلاق کی پائی جا رہی ہے، تو اس لیے پھر نیت کو بھی نہیں دیکھا جائے گا، اب طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور خلاصہ یہ نکلا کہ پہلا مسئلہ یہاں سے مصنف نے بیان کر دیا، دو مشہور مسائل میں سے جو متفقہ مسئلہ تھا جس پہ فقہا کا اختلاف تھا کہ جب طلاق شوہر نے دی ہے طلاق کے لفظ کے ساتھ تو پھر نیت کو نہیں دیکھا جائے گا، بس طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک صراح اور فراق جیسے جو الفاظ ہیں ان کا حکم بھی یہی ہے جو کہ طلاق کے لفظ کا ہے۔ آگے دیکھیں وفقہ المسألۃ عند الشافعی و ابی حنیفہ رحمہم اللہ، ان دو فقہا کے نزدیک امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تو اس مسئلے میں جو تفقہ ہے، جو سمجھداری کا تقاضا ہے، جو سمجھ بوجھ کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ان طلاق عندهم لا يحتاج الى نیت، کہ طلاق ان کے نزدیک نیت کی محتاج نہیں ہے، یعنی طلاق میں نیت کو شرط قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ طلاق کے لیے نیت کی شرط ہی نہ ہو، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ واما مالکن، اور امام مالک رحمہ اللہ فالمشہور عنہ، ان کے نزدیک جو مشہور بات ہے وہ یہ ہے کہ ان طلاق عندہ یحتاج الی نیت، کہ ان کے نزدیک نیت کی طرف محتاج ہوگی طلاق،
یعنی اگر کسی شخص نے طلاق دی ہے تو امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک جو مشہور مسلک ہے وہ یہی ہے کہ نیت کو بھی دیکھا جائے گا کہ نیت آیا طلاق کی تھی یا نہیں تھی۔ لیکن ان فقہا کے نزدیک جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ طلاق شرط نہیں ہے، طلاق میں نیت شرط نہیں ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک نیت شرط ہے۔ لیکن لم ینوہ ہا ہونا لموضع تہمتی، تہمت کی جگہ پر اس نیت پر طلاق کو موقوف نہیں کیا جائے گا۔ لیکن لم ینوہ ہا ہونا لموضع تہمتی، تہمت کی وجہ سے، تہمت کی جگہ ہونے کی وجہ سے اس نیت پر اس کو یعنی طلاق کو موقوف نہیں کیا جائے گا۔ ومن رأیہ، اور ان کی رائے یہ ہے امام مالک رحمہ اللہ کی کہ الحکم بالتہمتی سدا للذراع، یعنی سد باب کے لیے، تہمت کو ختم کرنے کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ یعنی جھوٹ کا جو ذریعہ ہے، تہمت کا جو ذریعہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس نیت پر طلاق کو موقوف نہیں کیا جائے گا۔ طلاق واقع ہو جائے گی لیکن طلاق اس کے اوپر موقوف نہیں ہوگی نیت کے اوپر، کیونکہ اس سے تو تہمت لازم آئے گی کسی دوسرے شخص پر کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے، تہمت لگے گی۔ تو تہمت کے ذریعے کو ہی ختم کرنے کے لیے اس نیت کے اوپر طلاق موقوف نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ لیکن ان کے نزدیک نیت لازمی ہے، نیت کی طرف محتاج ہوگی طلاق۔ وذالک مما خالفہ فیہ شافعی و ابو حنیفہ رحمہم اللہ، اور یہ دو فقہا امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ دونوں فقہا اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں فیجب علی رأی من یشترط النیۃ فی الفاظ طلاق، کہ واجب ہے ان فقہا پر جن کی رائے یہ ہے کہ نیت طلاق کے الفاظ میں شرط ہے، ان پر واجب ہے کہ ولا یحکم بالتہم ان یصدقہ فیما ادعا، کہ وہ اپنے دعویٰ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس پر دلیل بھی پیش کرے۔ ولا یحکم بالتہم، اور وہ تہمت کا حکم نہیں لگاتے۔ دیکھیں وہ فقہا جو طلاق کے الفاظ میں نیت کو شرط قرار دیتے ہیں اور تہمت کا حکم نہیں لگاتے، فیجب، ان پر واجب ہے کہ یصدقہ فیما ادعا، کہ وہ اپنے دعویٰ کو سچا ثابت کرنے کے لیے دلیل بھی پیش کریں، اپنے دعوے پر دلیل پیش کریں۔ یعنی وہ فقہا جو طلاق کے الفاظ میں نیت کو شرط قرار دیتے ہیں، تہمت کا حکم نہیں لگاتے، تو وہ اپنے دعویٰ پر ذرا دلیل تو پیش کریں۔ یہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ ان سے مطالبہ کرتے ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ آج کی عبارت میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ طلاق کے الفاظ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو صریح ہیں وہ طلاق ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جی طلاق بھی ہے، اس کے علاوہ سراح اور فراق جیسے الفاظ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آج کی عبارت میں ہم نے یہ دیکھ لیا کہ جی ان صریح الفاظ کے ساتھ اگر طلاق دی جائے تو کیا نیت کو دیکھا جائے گا یا نہیں دیکھا جائے گا، نیت کی محتاج الفاظ طلاق ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے، بھی تفصیل ہم نے دیکھ لیا ہے۔ تو لہٰذا آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے طلاق کے الفاظ کے ساتھ نیت شرط ہے یا شرط نہیں ہے تفصیلاً ہم نے گفتگو کر لیا ہے، اور بار بار ایک بات کو بار بار آسان انداز میں ریپیٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہے تاکہ ایک انداز سے نہ سمجھ آئے تو دوسرے انداز سے سمجھ آ جائے۔ تو یہ بحث ہم نے کر لی ہے۔ فقہا کی آراء کو بھی ہم نے تفصیلاً دیکھ لیا ہے کہ امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، ان فقہا کا آپس میں مختلف آراء ہیں اس کے بارے میں۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو وہی سوال کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور مذکورہ عبارت کی تشریح کریں، اور جیسا کہ یہ پہلے بھی چلتا آ رہا ہے ایسے ہی طلاق کے الفاظ کے ساتھ نیت شرط ہے یا شرط نہیں ہے، اس بارے میں فقہا کی کیا آراء ہیں، ان آراء کی وضاحت کریں۔ یہ سوال بھی ممکن ہے کہ پوچھا جا سکتا ہے یا اس بارے سے یہ سوال ماخوذ ہو سکتا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 106 میں ہمارا یہی عنوان چلتا رہے گا، بدایت المجتہد کی کتاب الطلاق کا الجملۃ الثانیہ۔ یہ بار بار میں پچھلے سبق کے ساتھ ربط قائم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم نے جو بدایت المجتہد کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے وہ بدایت المجتہد کی کتاب الطلاق شروع کی ہوئی ہے، اور کتاب الطلاق کا الجملۃ الاولیٰ یعنی پہلا موضوع ہمارا مکمل ہو چکا ہے،
اور اس کے 3 ابواب تھے۔ ایسی الجملۃ الثانیہ یعنی دوسرا موضوع ہمارا چل رہا ہے، اس میں بھی ابواب بندی کی تھی ہم نے، تو اس کے پہلے باب جو ہیں وہ چل رہے ہیں، یعنی کہ پہلا باب باب اول، اور انشاءاللہ اگلے سبق میں وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ سے ہم پڑھیں گے۔ یعنی آج ہم نے 2 مشہور مسائل میں سے ایک مسئلہ پڑھ لیا، تو آگے ہم مسئلہ ثانیہ ذکر کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔